سب سے پہلے اللہ عز و جل کی بات کریں محمد و آل محمد کی بارگاہ میں بالخصوص امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ میں آج 11 شعبان شبیہ رسول شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کی مبارکباد پیش کرتے ہیں. تمام انبار شعبان کی مبارکباد پیش کرتے ہیں. آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. ایک بار شکر گزار ہوں میں قوم کمیٹی کی تمام اراکین کا کہ جنہوں نے مجھے یہ سعادت بخشی کہ میں آپ کے درمیان آ کر یہاں ذکر مولا کر سکوں. خیر ہے موسیٰ بھائی اور حمزہ بھائی اور دیگر احباب جن سے میں ملا آج اور لیکن والنٹیئرس کی بہت بڑی ٹیم ہے اور اس کے میں جمعین سب کے لیے یہ دعا کروں گا کہ مالک سب کی توفیق عطا فرمائے اضافہ فرمائے اور اس جشن کا جو وسیلہ بنے بہترین ذاکر روایت ہمارے بھائی سجاد اپنے صاحب ملتان سے خدا ان کی توفیقات خیر میں بھی بھرپور اضافہ فرمائے. مولانا افسانہ کوئی صاحب ماشاءاللہ کسی تعارف کو محتاج نہیں سعادت کی بات ہے ہمارے لیے کہ ہمارے کرام کا کسی محفل میں ہونا ایک بہت بڑی برکت کا باعث ہوتا ہے. خدا آپ کو عزت میں اضافہ فرمائے. جتنے احباب نے مجھ سے پہلے پڑھا جتنے شعراء کرام نے پڑھا اور جتنے منقبت خان آزاد نے پڑھا یقیناً مجھ سے کئی زیادہ بہتر پڑھا. میری دعا ہے کہ میری عبادت سے پہلے جس طرح پہلے انہوں نے پڑھا تو عبادت قبول بھی پہلے انہوں نے کی اور اسی توسط سے جو بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ بس یہ کہ اللہ محمد و آل محمد کے بعد اگر ایک سہارا ہوتا ہے پڑھنے والے کو تو مائک کا ہوتا ہے. تو عمران بھائی کا بہت شکریہ. مجھے جب پتہ چلا کہ عمران بھائی ماشاءاللہ بہترین ساؤنڈ انجینئر ہیں اور وہ ساؤنڈ آپریٹ کر رہے ہیں تو میں پھر کیونکہ ظاہر ہے آواز پڑھ کے کنٹینیو 2-3 مہینے سے ہم لوگ پڑھ رہے ہیں کبھی کسی شہر کبھی کسی شہر اور آج بھی نان اسٹاپ ظاہر ہے ایئرپورٹ سے یہاں آئے ہیں اور آپ کے درمیان تو میں عمران بھائی کے لیے بہت شکریہ. بہت دعا کروں گا کہ خدا ان کے رزق میں اور خدا کی تنظیم کو اضافہ کرے. میں ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. ابھی سب سے پہلے تو میں ان کے لیے ایک کیا نام دیا تھا جو مرحوم جن کا آج انتقال ہوا عباس مہدی صاحب. تو ظاہر جس طرح کے بارے میں موسیٰ بھائی نے ان کے لیے بتایا یقیناً ایک عزادار شخصیت ہیں اور ہمارے یہ یقین ہے کہ مولا کی بارگاہ میں ہوں اور میں آپ تمام مومن و مومنات کے مرحومین کے سال ثواب کے لیے عباس صاحب کے سال ثواب کے لیے کل مومن و مومنات اور شہداء کے سال ثواب کے لیے اور ان کی طرف سے یہ مصر پیش کرنا جو بلال کاظمی صاحب نے کلام باندھی. تو آپ سے بیٹھیں. مومن کے جنازے سے کیا آواز آتی ہے لیکن عباس صاحب کے جنازے سے بھی یہی آواز آئی ہوگی کہ بدن سے خاک شفا مسبع انہماک کرو. اب میں چھوٹے بچوں کو بتاؤں انہماک اردو ہے تھوڑا سا مشکل لفظ لیکن انہماک کہتے ہیں کنسنٹریشن یعنی جب میرے باڈی سے خاک شفا کو ٹچ کرو تو بہت کنسنٹریشن کے ساتھ کرنا. بدن سے خاک شفا مسبع انہماک کرو نماز پڑھنا ہے میت کو میری پاک کرو. بدن سے خاک آپ نے دعا دینی ہے. حقیقت میں اگر یہ سب کا عقیدہ ہے تو صرف آڈیو داغ نہیں ویڈیو داغ وہاں کو پھر نظر آئے تاکہ مجلس اور جشن میں فرق لگے کہ مجلس خاموشی سے سنی جاتی ہے جشن میں ہاتھ اٹھا کے نعرے لگائے جاتے ہیں. تو سنیے گا بدن سے خاک شفا مسبع انہماک کرو نماز پڑھنا ہے میت کو
ہے بندے کفن کو چاک کرو، میرے جنازے کو جلدی سپرد خاک کرو۔ آخری مصرے پر خاص طور پر کہوں گا، آخری 5 اور 6 مصرے پر کہ جنازے سے آواز کیا آتی ہے؟ بدن سے خاک کی شفا مسئلہ انحماد کرو، نماز پڑھنا ہے میت کو میری پاک کرو، خلت سے عشق ہے بندے کفن کو چاک کرو، میرے جنازے کو جلدی 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 سپرد خاک کرو۔ میں کہوں گا جلدی کیوں ہے؟ تو مومن کے جنازے سے آواز آتی ہے، لحد میں نور کی برسات ہونے والی ہے، علی سے میری ملاقات ہو۔ بہت شکریہ۔ صلی اللہ محمد ماشاءاللہ۔ مولا فرماتے ہیں کہ کسی چیز کی انتہا دیکھنی ہو، مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کسی چیز کی انتہا دیکھنی ہو تو اس کی ابتدا دیکھ لو۔ ایک تو ملکم کمیٹی کی جانب سے پہلی بار حاضری ہوئی، پھر دوسرا اس سینٹر میں پہلی بار پڑھ رہا ہوں، اور آج پہلا کلام جو میں نے پڑھا تو آپ نے جس بہترین انداز سے سنا تو مجھے بھی اندازہ ہو گیا کہ اس کی انتہا کہاں ہوئی، اور اس کے بعد انشاءاللہ مجھ سے کئی زیادہ بہتر فضائل بیان فرمائیں گے آج۔ افسر نقوی صاحب ظاہر ہے جو الفاظ کا ذخیرہ نثر کے اندر ان کے پاس سے وہ ہمارے پاس تو نہیں، ہم بس اپنے آواز کے ذریعے کچھ کلام سنا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ جشن کو معراج کو انشاءاللہ پہنچائیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ حاضر میں شہزادہ علی اکبر کے کلام ہوتے ہیں شاید 2010 میں نے پڑھا تھا، اور یہ احمد فراز صاحب کی زمین پر منتخب جو کی گئی تھی مزارات کے سامنے۔ اس سے پہلے ایک تحت میں ایک شعر ہے کہ پہلے ہی اہل بیت سے روشن تھی کائنات، ذرا بولتے رہی میں تو لطف آئے گا، ہاتھ اٹھا کے بول رہے ہیں ذرا جان لگا کر، اب دیکھ ہیٹر چل رہا ہے، سردی باہر ہے اندر نہیں ہے۔ پہلے ہی اہل بیت سے روشن تھی کائنات، اکبر نے اور بھی اسے اب جگمگا دیا، خالق نے جب بنائی حسینوں کی سلطنت، اکبر کو اہل جان کے حاکم بنا دیا۔ مسئلہ جیسے بتایا کہ یہ اس آج کے دن یہ خاص طور پر نیت یہ بھی کرتے ہیں کہ اپنے والد صاحب کو ثواب ایصال کیا جائے، اور آپ کے والد صاحب کے سارے ثواب کے لیے بھی مجھے یہ کلام پڑھ رہا ہوں، تمام انشاءاللہ کے لیے بھی، اور ایک اور وسیلہ ہمارے درمیان بڑے علامات کے وزیری صاحب جو میں ان کے والدین کے لیے بھی اس سارے ثواب کے لیے تمام مرمی کے ساتھ اپنے خاص طور پر آج کا دن ان جوانوں کے لیے کہ جن کے لیے ریحانہ علی صاحب کہتے ہیں کہ سجدوں کی کائنات اذانوں کی عید ہے، دنیا کے آج سارے جوانوں کی عید ہے۔ خدا آپ سب کے جوانوں کے ساتھ عمران میں تھوڑا سا دلے کی تعمیر رکھے گی سلام۔ سنا ہے 11ویں شعبان کو مدینے میں، سنا ہے 11ویں شعبان کو مدینے میں، وہ عرش والے زمین پر اتر کے دیکھتے ہیں، وہ عرش والے زمین پر اتر کے دیکھتے ہیں، رسول کرتے ہیں آنگن میں شکر کا سجدہ، حسین گود میں لے کر پسر کو حسین گود میں لے کر پسر کو دیکھتے ہیں، سنا ہے آمد اکبر کا شور جنت میں، سنا ہے آمد اکبر کا شور جنت میں، سنا ہے آمد اکبر کا شور جنت میں، مکی ادھر کے نظارے ادھر
آج تو سکتے میں خود زلیخا ہے سنا ہے آج تو سکتے میں خود زلیخا ہے کہ حسن والے مجھے کو ٹھہر کے دیکھ اب یہ ذہن میں رکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن کائنات میں بہت مشہور یعنی مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹی حسن سے نکوش جناب زلیخا جناب حضرت یوسف کے حسن کے قائل تھے اور جناب یوسف حضرت یوسف علیہ السلام نبی ہیں اللہ کے نبی ہیں اب سوچئے حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے ایک نبی ہیں تو جو سلطان الانبیاء ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے سرکار کے حسن کا عالم کیا ہوگا اور پھر جب امام حسین نے دعا کی ہے خدا مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کر جو ہم بہو میرے نانا کی شبیہ ہو یہ کردار میں گفتار میں رفتار میں بالکل میرے نانا کی شبیہ ہو اور اللہ نے ایک ایسا بیٹا عطا کیا جس کا نام علی اکبر رکھا ہو بہو شکیہ رسول شبیہ رسول اب یہ ذہن میں رکھیے گا شعر یہ باتیں ساری ذہن میں رکھا یہ شعر میری طرف دیکھ کر سن رہا ہے سنا ہے حسن کا صدقہ اتارا حوروں نے سنا ہے حسن کا صدقہ اتارا حوروں نے فرشتے اپنے پر کو قطر کے دیکھتے ہیں فرشتے اپنے پر کو قطر کے دیکھتے ہیں سنا ہے حسن کا معبود دل میں ہے مظہر سنا ہے حسن کا معبود دل میں ہے مظہر سو آج اپنے ہی دل میں اتر گئے ہم نے آپ کو ایک بڑا خوبصورت شعر سے سنا یہ مقطع کے بعد میں نے اس لیے انتخاب کیا کہ سارا کلام ایک طرف ہے اور نظر آپ کے ساتھ کو مولانا کی شعر الگ کیفیت کا حامل ہے ہم نے آپ سب لوگوں سے کہا یہ شعر بڑی قابل کا حامل ہے آپ نے بہت اچھا مجھے سنا ہے میری ساری تھکن خدا کے سے دور ہو گئی مگر یہ شعر جیسا ہے اس کا حق ویسے ہے ذہن میں رکھیے کہ امام حسین علیہ السلام جناب سید یعنی بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بی بی سیدہ سے امام حسین علیہ السلام کی محبت کا اندازہ ہی نہیں بنایا جا سکتا پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ جتنا پیار ماں اپنے بیٹے سے کرتی ہے اس سے زیادہ بیٹے کے بیٹے سے کرتی ہے ایسا ہی اب سوچئے حسین کا بیٹا ہو اور خانہ زہرا میں یہ عالم ہے سنا ہے بہت خوش ہے فاطمہ زہرا اب یہ شعر میری طرف دیکھ کر سننا ہے سنا ہے بہت خوش ہے فاطمہ زہرا کہاں کسی کو علی آنکھ بھر کے دیکھ اچھا فرمائش ہے پرانے کلام کی بھی نئے کلام کی بھی تو میں کوشش کروں گا جتنے کلام آج پڑھ سکتا ہوں وہ پڑھوں گا باقی کل بھی انشاءاللہ جشن ہوگا اور آپ نے اسی طرح بھرپور تعداد میں شرکت کرنی ہے اور آج تو ظاہر ہے ایک ایسی ٹریجڈی بھی ہو گئی انتقال بھی ہوا لیکن اس کے باوجود بھی ظاہر ہے آپ سب یہاں تشریف لائے کیونکہ ہماری خوشیوں اور غم مولا کی خوشیوں اور غم پر بڑھ جائے اور بلکہ میرا اکثر شروع سے تقریباً ایسے ہی رہا ہے کہ لسٹ کچھ ہوتی ہے اور کچھ جاتا ہے اور میری کوشش ہوتی ہے کہ
جہاں جہاں سواری چلی جائے بس وہاں وہاں چلا اس میں آپ کی فرمائشیں بھی پڑھوں گا، لیکن چونکہ ابھی آج آپ کو مولا کے جشن میں ایک ایسی خبر ملی ہے کہ ایک عزادار اس دنیا سے مولا کی بارگاہ میں چلا گیا، تو آپ سنیے گا، میں کلام پیش کر رہا ہوں۔ فقیروں کا بھی کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے۔ ہمارے سفید صاحب کے پتہ اللہ علیہ میں جب اکتی کرنا سفسی سے ہمارے کچھ مملین بھی آئے ہوتے ہیں۔ فقیروں کا بھی کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے، علی والے جہاں بیٹھے وہی جنت بنا بیٹھے۔ اس کا یہ یقین بھی ہے کہ جہاں مولا کا ذکر جگہ جنت سے کم نہیں ہے۔ ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر بولیے علی والے جنت علی۔ اب دیکھیں ہر علاقے کا، ہر ملک کا، ہر شہر کا اپنے ہزار اللہ کا طریقہ کار ہے۔ یہاں پر سردیوں میں اس ٹائم سے کم لوگ سو جاتے ہیں، مگر آپ اتنے کثیر تعداد میں تشریف رکھا ہے۔ باہر سردی بھی ہے، باہر بارش بھی ہے، اور وقت بھی زیادہ ہو چکا ہے، یعنی یہاں کے مطابق سردیوں کے حساب سے اس ٹائم سب سو جاتے ہیں۔ ویسے پاکستان میں یہ ٹائم تو سمجھے دن کا ٹائم ہوتا ہے، مگر یہاں پر ظاہر ہے صبح آفس جانا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود رات کے سحر میں آپ جاگتے نہیں۔ موسم میں آپ اتنی کثیر تعداد میں آئے ہوئے بھی ہیں، تو پھر سنیے کوئی موسم کوئی بھی وقت کوئی بھی علاقہ ہو جہاں ذکر علی چھا وہاں دیوانے وہ بات کہنے لگا ہوں جو ہر مومن محسوس کرتا ہے۔ ابھی موسیٰ بھائی نے والد صاحب کا ذکر کیا، عباس بھائی کا ذکر ہوا، مرحوم کا شہداء کا ذکر ہوا۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہاں ذکر نہ ہوتا، مگر اللہ چاہتا ہے کہ ان کا ذکر ہو، ہے نہیں؟ تو پھر مرزا دبیر صاحب کو ایک شعر یاد آتا ہے، جو بھی مصروف سلام شہداء رہتا ہے وہ رہتا نہیں پر نام سدا رہتا ہے۔ علی والا کا میرا بھی کوئی مرنے میں مرنا ہے، چلے اپنے مکان سے علی کے در پہ جا۔ چاہے وہ رضا الہی سے انتقال کرے یا شہید ہو جائے، اس کے لاشے سے آواز آتی ہے کیا؟ جنازے کو رخصت کرنے والوں کی کیفیت مختلف ہوتی ہے۔ جس کا جنازہ اٹھا ہے اس کی کیفیت مختلف ہے۔ کیا کہتا ہے؟ جس کا جنازہ اٹھا ہے وہ کہتا ہے
ادھر ادھر رخصت کیا سب نے، ادھر آئے علی ادھر رخصت کیا سب نے، یہاں سب رو رہے تھے، ہم وہاں محفل سجا۔ ابھی قرار بڑا قبول ہے، کیسے کریں کہ جب وہ بھی مومن کی قبر میں محفل سجی، سارے انبیاء سارے ائمہ آ گئے، حضرت علی پاک علیہ السلام، جابر عثمان علیہ السلام سب آ گئے۔ پھر ایک صدا بلند ہوتی ہے، یہ کون آیا نہ بیٹھے گا کوئی تب تک، نہ جب تک فاطمہ بیٹھے۔ ایک ایسا زوردار نعرہ لگانا ہے، لیکن ایک نہیں، نعرہ ہے بھی آپ سب اور یہاں بھی۔ اچھا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ کس کس کا یہ یقین ہے، ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ جب مولا کا ذکر ہوتا ہے تو مولا اپنا ذکر سننے آتے ہیں؟ پہلے تو ہاتھ اٹھا کر بتائیں اس کے سب کا یقین جی ہاں۔ ہماری نگاہیں اس قابل نہیں کہ ہم ان کی زیارت کر سکیں، اور مولا چاہیں، اللہ چاہے تو ہو بھی سکتا ہے، مگر نارملی ہمیں نظر اس لیے نہیں آتا کہ ہماری نگاہوں میں گناہوں کے اتنے پردے پڑے ہوئے ہیں کہ مولا کا نور کیسے دیکھتا ہے، مگر یہ یقین ہے کہ مولا آتے ہوں گے۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، مولانا پڑھے تب بھی، ہم پڑھے تب بھی، ایک چھوٹا سا بچہ آ کے پڑھے، وہ انہیں نعرہ حیدری، یقیناً مولانا بھی جواب دیں گے یا نہیں، بزرگ بیٹھے ہیں وہ بھی جواب دیں گے یا نہیں، بچہ بھی کہہ رہے یا نہیں، جوان بھی کہہ رہے یا نہیں، ایسے ہی ہے نا؟ اب میں چاہوں گا زوردار نعرہ لگے تاکہ اس کے بعد آپ کو افسوس نہ ہو کہ یار کاش میں نعرہ لگا دیتا، تو ذرا دونوں ہاتھ اٹھائیں، اتنی طاقت کے ساتھ نظر سے نظر تک آواز جائے، ماشاءاللہ، جناب زینب عالیہ السلام علیہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی شعبان کو شہزادی کی دنیا میں آتے تھے، پھر انہوں نے وفاداری کی ایسی مثال قائم کی جو رہتی دنیا کی قائم ہے، جب جب لبیک یا حسین کا نعرہ لگے گا ہمیں شہزادی کی قربانی کا اندازہ ہوگا۔ شام میں شہزادی نے جو خطبہ دیا ہے لہجہ علی میں، اس خطبے کو منظور شکل علی صاحب نے علامہ دیا ہے آپ سب سے۔ آپ سب بہترین مولا کے شاعر ہیں، لکھنے والے ہیں، آپ سب کی دعائیں چاہیے۔ جناب زینب سلام اللہ فرماتی ہے، اے شامیوں
اے شامیوں میں رب کی ولی بن کے آئے ہوں. اب آپ نے دعا دینے میں دیکھیے، آپ یہ دھیان میں رکھیے گا کہ جس طرح آپ نے سنا میری آواز سفر کی حوالے سے بیٹھے ہوئی تھی، آہستہ آہستہ آواز کھلنا شروع ہوئی. اب آپ کھل کر بات دیں گے تو آواز کھلتی چلتی جائے گی، ورنہ بیٹھ جائے گی. یہ سائیکولوجیکل پرابلم ہے سب کے ساتھ. کیوں معلوم ہے؟ ہر کرنے والے کا ایک انجن ہوتا ہے، جو انجن اس کے اندر ہوتا ہے اور اس کا جو فیول ہوتا ہے وہ آپ کی بات ہوتی ہے. اب خدا کے نمبر حسین کی قسم کھا کر کہنا کہ جتنے سفر کا میں جاگا ہوا ہوں پہلے بھی، یہ سفر تو کیا الگ ہے، اس سے پہلے بھی جاگا ہوا تھا، وہ پراپر نیند 2 مہینے سے پوری نہیں ہوئی. نیند کے لیے، آواز کے لیے نیند ضروری ہے کہ کوئی میڈیسن کام نہیں کرتی، کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھ لیں. لیکن یہ ذکر حسین کا معاوضہ ہے، یہ جو ہم اتنے عرصہ چل لیتے ہیں، تو یہ سب آپ سب کی محبتوں کا صلہ ہے. سب سے پہلے تو اللہ محمد علیہ محمد کا کرم، پھر آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی جو اس خطر کو دور کر دیتی ہے. اب شعر سنیے، بی بی فرماتی ہے اے شامیوں، اے شامیوں، اے شامیوں میں رب کی ولی بن کے آئی ہوں، عباس کی بہن ہوں، علی بن کے آئی. کیا خوبصورت استقبال کیا ہے. میں بنت علی ہوں، میں بنت علی ہوں، میں بنت علی ہوں، میں بنت علی ہوں، میں بنت علی ہوں. کردار کس کا ہے میرے کردار کی طرح، سالار قافلہ ہوں علمدار کی طرح. کھولوں کی لب میں حیدر خیرار کی طرح، ہر لفظ آج بولے گا تلوار کی طرح، ہر لفظ آج بولے گا تلوار کی طرح. بن کر اجل میں آئی ہوں، جان کھینچ لوں گی میں، بات طرف جو تھی میں زبان کھینچ لوں. میں بنت علی ہوں، میں بنت علی ہوں، میں بنت علی ہوں، میں بنت علی. بی بی فرماتی ہے اے شامیوں، آئی ہوں اب تو تم کو مٹا کر ہی جاؤں گی. آئی ہوں اب تو تم کو مٹا کر ہی جاؤں گی، میں کون ہوں یہ تم کو بتا کر ہی جاؤں گی. میں کون ہوں یہ تم کو بتا کر ہی جاؤں گی. عباس کا علم میں لگا کر ہی جاؤں گی، عباس کا علم میں لگا کر ہی جاؤں گی. سمجھے ہو تم کہ شاہ کا سر لے کے آئے ہو، اور تم اپنی بات اپنے ہی گھر لے کے خدا کا قسم یہی ایک ماحول ہے. لیکن آپ کا آہستہ سے بھی بات کہہ دینا میرے لیے بڑی حوصلہ افزائی کا باعث ہے. لیکن دیکھیے، جس طرح سے آپ میں کلام کے دوران نعرے بھی لگاتے ہیں اور ماشاء اللہ کا ایک سبحان اللہ کا ایک سلسلہ چلتا ہے، اس کو اس لیے جاری رکھنا ضروری بھی ہوتا ہے کیونکہ دیکھیے ہم نے اپنے آبا و اجداد سے جو فضائل وسائل سننے کا طریقہ سیکھا وہ یقیناً وہ نظر نہیں آتا. لیکن چونکہ اب آپ سب لوگ اپنے اپنے ملک انڈیا سے پاکستان سے مائگریٹ کرتے جہاں ہیں، یہی اپنی نسلوں میں اگر ہم سب چاہتے ہیں تو ہمیں اس کو قائم رکھنا پڑے گا. اگر ہم نے فضائل خاموشی سے سننا شروع کر دیے یا مسائل میں رونا کم کر دیا تو یہ آہستہ آہستہ ہماری نسلوں سے اگر دور ہوا تو اس میں کہیں نہ کہیں اس کے ذمہ دار ہم ہوں گے. لیکن میں آپ سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ کتنا خوبصورت انداز سے سن رہے ہیں اور میں نے یہاں پر چھوٹے چھوٹے بچوں کو نعرے لگاتے ہوئے دیکھا. اس کا مطلب کیا ہے
کہ ماں وہ درسگاہ ہوتی ہے جو ناد علی پڑھ کر ماں کو بچوں کو دودھ پلاتی ہے، باپ انہیں کو محفل میں لے کر آتا ہے. میں بنت علی ہوں، میں بنت علی ہوں، میں بنت علی ہوں، میں بنت علی ہوں. بی بی فرماتی ہے کہ ہمیں مجبور مت سمجھنا، یہ جو رسیاں ہم نے باندھی ہوئی ہیں یہ ہمیں اللہ کی طرف سے امتحان دے رہا ہے. مشیت الہی کی خاطر رسیاں بندھی ہیں. بی بی فرماتی ہے شامیوں ہمیں مجبور مت سمجھو، گر چاہوں تو میں چلتی ہواؤں، گر چاہوں تو میں چلتی ہواؤں کو روکوں، میں آسماں پہ چھائی گھٹاؤں کو روکوں، خورشید ذوفشاں کی ضیاؤں کو روکوں، سارے لبوں پہ آئی صداؤں کو روکوں. قرآن میرے سامنے، یہ قرآن سامنے کتاب ہے، ناطق قرآن جو حسین ہے، بھی فرماتی ہے قرآن میرے سامنے لب کھولتا نہیں، جب بولتی ہوں میں تو کوئی بولتا. علی کی بیٹی ہے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن میرے سامنے لب کھولتا نہیں. یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام بی بی زینب سے مشورہ کرتے ہیں تو پھر خاموشی سے امام مت سنتی ہے بی بی کا مشورہ. تو بی بی کہتی ہے پھر جب میرا ایک بھائی جو ناطق قرآن ہے، قرآن میرے سامنے لب کھولتا نہیں، جب بولتی ہوں میں تو کوئی بولتا نہیں. اب بی بی نے کہا میں حجت بات کر رہی ہوں، کل ایسا نہ ہو تم لوگ کہو کہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہمارے رسول ہے. تو بی بی کہتی ہے شام میں سنو، ایک طرف یزید ہے ایک طرف ہمارا رسول ہے، تم کو بتا رہی ہوں ہاں میں بنت علی ہوں، میں بنت علی، تم کو بتا رہی ہوں خیانت اس طرح، انکار اس طرف ہے تو بیعت ہے اس طرح، تطہیر اس طرف ہے نجاست ہے اس طرح، ہے اس طرف درود و لعنت ہے اس طرف درود و لعنت ہے اس طرف. آواز کردگار میں سسنے کا کہتے ہیں آواز کردگار میں مہر کلام ہوں، اس وقت میں حسین علیہ السلام. خدا آپ سے پسند میں کوشش کروں میرے شامل کے حوالے سے اپنے وقت کو میرے ذکاتے رکھتے ہوئے کچھ وقت کچھ کلام تاکہ مد حاضر میں سب کی حاضری ہو جائے. لیکن ابھی یہ 2 دن کے اندر انشاءاللہ مکمل کریں گے کیونکہ ابھی وقت زیادہ بھی ہو گیا ہے. مولانا صاحب نے بھی خطاب فرمانا ہے، ہم خود ان کو سننے کے لیے بےقرار ہیں. تو غازی آباد کی شان میں کل ایک بڑا زبردست کلام آپ کو سنوں گا، لیکن آج آپ ایک بند غازی عباس کی شان میں سنیں. کون ہے غازی عباس؟ مولانا شمس تبریز صاحب لکھتے ہیں، کہتے ہیں میں یہ بستر میں یہ خالق کی رضا مانگی ہے، میں یہ بستر میں یہ خالق کی رضا مانگی ہے، نہ یہ شمس کا چہرہ نہ یہ لیل کی زلف،
مگر اللہ نہ آواز خدا مانگی ہے، نہ کبھی حضرت داؤد کا لہجہ مانگا، نہ کبھی غیب کے پردے کی صدا مانگی ہے۔ عمر بھر جس نے نہ مانگا ہو خدا سے کچھ بھی، اس نے عباس کے آنے کی دعا صلوات محمد ایک صلوات اور پڑھیں گے۔ آ گئے مرتضیٰ خوشدین خدا، اب کوئی دل ملائے تو میں کیا کروں۔ آ گئے مرتضیٰ خوشدین خدا، اب کوئی دل ملائے تو میں کیا کروں۔ لامکہ کے مقام مکی آ گیا، لامکہ کے مقام مکی آ گیا، وہ کسی کو یہ کھائے تو میں کیا کروں۔ خدا اب کوئی دل ملائے، اب کوئی دل ملائے تو لامکہ کے مقام مکی آ گیا، ہم کسی کو یہ کھائے تو دشمنان علی سے یہ ہنستے ہوئے، ایک تالے نے تالی بجا کر کہا، ایک تالے نے تالی بجا کر کہا، کعبہ حیدر کے آنے کی سن کے خبر، ہنس کے خود در بنائے تمہیں۔ اب آپ نعرہ لگا رہے ہیں، خوش نصیب ہے کہ آپ سے نعرہ لگا رہے ہیں۔ یعنی کہہ کے اترا جو میدان میں، جیت اس کے مقدر میں لکھ دی گئی، جیت اس کے مقدر میں لکھ دی گئی، تیرے لب پر نہیں نعرہ حیدری، تو اگر بھوکی کھائے تو آ گئے مرتضیٰ خوشدین خدا، اب کوئی دل ملائے تو میں کیا کروں۔ اب یہ تاریخ میں لکھا ہے، میں تاریخ میں پڑھا ہوں، یہ ہم کو یہ بتانا چاہیے کہ کائنات کے ذرے ذرے پر رسول کی اطاعت واجب ہے۔ صرف انسان ہی نہیں، بے جان کے رسول سے بات کرتے ہیں، رسول کے ہاتھ پہ پتھر بھی کلمہ پڑتا ہے۔ یہ رسول خدا سے علم نے کہا، میں تو لہراؤں خیبر پہ مولا مگر، میں تو لہراؤں خیبر پہ مولا مگر، تیغ ہو ہاتھ میں فوج ہو ساتھ میں، تیغ ہو ہاتھ میں فوج ہو ساتھ میں، کوئی پھر بھاگ آئے تو دیکھیے ایک طرف باہر بارش ہو رہی ہے پانی، اور ایک طرف آپ اندر بیٹھے ہیں، آپ کون سی بارش میں بیٹھے ہیں؟ نام تو ہے میرا
میری شان سے جس کا جی چاہے وہ جگمگائے مگر جس کا جی چاہے وہ جگمگائے مگر عشق حیدر کی نورانی برسات میں کوئی خود نہ نہائے تو کرے سوال یہ ہوتا ہے کہ علی ہمارے دماغ میں نہیں ہے بھائی علی دماغ میں کیسے آئے گا؟ ہمارا دماغ چھوٹا سا علی بہت بڑا ہے مگر کوئی شخص ضد لگا کر بیٹھا علی دماغ میں آئے تو اس سے کہا کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علی کو یا میں نے پہچانا ہے یا اللہ نے یا تو اللہ کو میں نے پہچانا ہے یا علی نے پہچانا ہے. اب علی کو سمجھنے کے لیے یا تو اللہ ہونا ضروری ہے یا نبی ہونا ضروری ہے. اب نہ تو اللہ ہے نہ نبی ہے اللہ تیرے دماغ میں علی آئے کیسے؟ مگر ضد لگا کے بیٹھا. میں کہتا ہوں بھائی تم یہ دعا کرو کہ میرے معرفت کے پیمانے کو تھوڑا وسیع کر دے تاکہ مولا کو تھوڑے اور فضائل سمجھ میں آ جائے. مگر یہ سوچ کے بیٹھے گا کہ علی میرے دماغ میں آ جائے کبھی نہیں ہو سکتا ہے. اور پھر بھی ضد کرے گا تو بہت جاتے صاحب کا قلم اٹھے گا تلوار کی طرح. وہ کہتے ہیں علی کے بارے میں مت سوچ اس قدر نادان, علی کے بارے میں مت سوچ اس قدر نادان, تو میری بات سمجھ لے تیرا بھلا ہوگا. علی جو کعبے میں آئے تو پھٹ گئی دیوار, علی دماغ میں آئے تو تیرا ماشاءاللہ. اب ایک کلام اور سنیے اور میرے خیال سے یہ آخری پڑھنا چاہیے کہ نہیں ہے نا. آخری کلام کے 2 شعر پڑھوں گا کیونکہ اب میں بھی وارم اپ ہو گیا ہوں کل کے لیے اور آپ بھی ہو. یہ وارم اپ میچ تھا آج کا, کل فائنل ہوگا ان شاء اللہ. آج آپ کو جتنا نہیں سنا بڑا بہترین سنا آج. مجھے نہیں لگتا کہ مجھے بہت تھکن والی وہ نیند آئے گی, تھکن تو اتر گئی. اب دعا کیجیے گا اگر نیند آ جائے کہ مجھے جس خوبصورت انداز سے آپ نے سنا ہے تو مجھ پر بھی ابھی واجب ہو گیا ہے کہ کل اس سے مزید بہتر انشاءاللہ میں بھی پڑھنے کی کوشش کروں اور آپ مزید اچھا سننے کی کوشش کریں. بس چند شاید 2 بند خالی میں پڑھوں گا اور اس ڈسکلیمر کے ساتھ. ڈسکلیمر اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ مولا فرماتے ہیں ہماری شان میں جو لکھو گے, جو پڑھو گے, جو سوچو گے وہ کم ہوگا, مگر عقیدہ رکھنا کہ ایک رب ہے وحدہ لا شریک جس کے آگے ہم سجدہ کرتے ہیں. اللہ نے مولا علی کو جو فضیلت عطا کی, جو مولا علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ اور نہج الاسرار میں بیان فرمائی ہے, اس کے میں بس 2 بند پیش کروں گا. اعجاز الجھنوی صاحب کا بہترین کلام ہے اور میں اکثر اس کلام کو پڑھا کرتا ہوں کہ مولا علی علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ مجھ علی کو اللہ نے کن کن فضیلتوں سے نوازا. سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے نا, لیکن اللہ جس کو چاہے عزت دے. پھر رسول اللہ فرماتے ہیں علی جو فضیلتیں اللہ نے آپ کو عطا کی وہ کسی اور کو نہیں دی. تو مولا علی فرماتے ہیں سنو اللہ نے مجھ علی کو کیا فضیلت عطا کی. میرے قدموں سے روشنی لے گئے عرش کا کاروبار چلتا ہے. میرے قدموں سے روشنی لے کر عرش کا کاروبار چلتا ہے. میری زلفوں سے شب سوڑتی ہے, میری ٹھوکر سے دن نکلتا ہے. میں ہوں وزیر رساں زمانے کا, یہ تمہیں کبریا بتاتا ہے. میرے در سے ہی میکائیل سنو روٹیاں مانگنے کو آتا ہے, روٹیاں مانگنے کو آتا ہے. خود والوں کی پرورش کے لیے میرے آنگن کا چولہا جلتا ہے. سورہ دہر میں گواہی ہے
یہ بند میں پڑھ رہا ہوں، میں اپنی کیفیت میں پڑھوں گا، آپ نے اپنی کیفیت میں سننا ہے، حق ادا کرنا ہے اجازت دیں صاحب کے اس کلام کا جو مولانا نے ان کو عطا کیا۔ ایک مومن اور منافق کی جنگ ہو گئی، تمیز سمجھے گا اس بند سے پہلے، بحث ہو گئی، ان کی کہتا ہے سنائے تیرا علی قبر میں آتا ہے، کہا بے شک آتا ہے، اب میں تو نہیں آنے دوں گا اپنی قبر میں، کیوں؟ کہا میں نے تیاری کر رکھی ہے کہ علی کو قبر میں نہیں آنے دوں گا۔ پتا اچھا کیا تیاری کی؟ اب منکر کی تیاری سنیے، پھر مومن کا جواب سنیے۔ منکر کہتا ہے اہل مٹی کی تہلواؤں گا، سنگ مرمر سے دل سجاؤں